احباب کی شوگر بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور وہ میڈیسن کھا کھا کے پریشان ہو جاتے ہیں، تو میں ان کے لیے دو طریقے جو ہے وہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے بتاؤں گا۔ الحمدللہ پہلا طریقہ تو جو میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے نے لوگوں کی انسولین تک چھڑوا دی ہے۔ اور یہ طریقہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ یہ طریقہ مجھے ایسے پتہ چلا کہ جب میری والدہ بہت زیادہ بیمار تھیں اور ان پہ انسولین بھی اثر نہیں کر رہی تھی، تو ہمارے والد صاحب نے، میاں حضور نے ایک نسخہ استعمال کیا جو ہماری والدہ کو استعمال کرایا، تو الحمدللہ ہماری والدہ کی جو شوگر ہے وہ 3 مہینے کے اندر اندر نارمل رہنے لگی۔ بعض اوقات تو جب ہم ان کی ڈائبٹک چیک کرتے تھے تو گلوکو میٹر جو ہوتا ہے، جو شوگر کی مشین ہوتی ہے، اس پہ آؤٹ آف رینج لکھا ہوا آ جاتا تھا، یعنی کہ گلوکو میٹر کی رینج میں بھی نہیں آتی تھی شوگر۔ تو الحمدللہ یہ ٹوٹکا ایک میاں حضور نے جو ہے وہ ہماری والدہ کو کرایا، اور 3 مہینے کے اندر اندر ان کا شوگر لیول جو ہے وہ بالکل نارمل رہنے لگا۔ حالانکہ وہ میٹھا بھی کھاتی تھی، سب کھاتی تھی، لیکن ان کا شوگر لیول نارمل ہو گیا تھا۔ طریقہ بہت آسان ہے کہ جو گندم ہوتی ہے، جب ہم گندم چھانتے ہیں تو اس میں سے ایک چیز نکلتی ہے جس کو بھوسا کہا جاتا ہے، جو اکثر آپ دیکھتے ہیں گائے بھینسیں بھی جو ہے وہ اس بھوسے کو کھاتی ہیں۔ صاف ستھرا بھوسا لے لیں، اس کا کیا کریں، مٹی کی ایک چھوٹی سی جو ہے مٹکی لے لیں، اس مٹی کی مٹکی کو اچھی طریقے سے پانی سے دھوئیں، اور اس کے بعد ایک رات اس مٹی کو پورے پانی بھر کے اس کو ایک رات کے لیے چھوڑ دیں۔ اس مٹکی میں سے تھوڑا سا پانی کم ہو جائے گا، یعنی کہ اس مٹکی کی مٹی کو جتنا پانی پینا ہوگا وہ پانی اس پہلی رات کو پی لے گی۔ اس کے بعد وہ سارا پانی آپ نے ضائع کر دینا ہے۔ دوسرے دن سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو مریض ہے، شوگر کا جو مریض ہے، اس نے اپنی آدھی مٹھی، یعنی کہ کوئی اور شخص نہ کرے، جو شوگر کا مریض ہے وہی کرے، آدھی مٹھی اپنی، اس نے وہ بھوسا جو ہے وہ اس مٹکی میں ڈالنا ہے۔ اس مٹکی کا پانی ایک گلاس، مٹی کے ہی گلاس میں آپ نے پانی بھرنا ہے اور اس کو اس میں ڈالنا ہے، اور پھر اس کو ڈھک کے آپ نے رات بھر کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، رات بھر کے لیے جو چھوڑیں گے وہ باہر رکھ کے نہیں چھوڑیے گا، اس کے لیے اس کے ٹیمپریچر، روم ٹیمپریچر ہونا بہت ضروری ہے۔ جب صبح اٹھیں تو اس پانی کو چھان لیں، اس پانی کو چھان کے نہار منہ پئیں۔ شروع میں 4-5 دن، 6 دن آپ کا ہو سکتا ہے پیٹ بھی ڈسٹرب ہو جائے، آپ کو ہو سکتا ہے پورے دن کھانے کا دل نہ کرے، آپ کو قے آنا شروع ہو جائے، لیکن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے لازمی۔ 6-7 دن بعد آپ کی روٹین جب ڈیولپ ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو پھر اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف اور صرف 3 مہینے آپ نے اس ترتیب کو فالو کرنا ہے۔ 3 مہینے بعد انشاءاللہ آپ کی کتنی بھی شوگر بڑی ہوئی ہوگی وہ نارمل ہو جائے گی اور بالکل بیلنس ہو جائے گی، کیونکہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ اس ٹوٹکے سے جو ہے وہ لبلبہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ انسان شوگر کا مریض تب ہوتا ہے جب اس کا لبلبہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی طریقہ ہے، ایک ٹوٹکا ہے کہ جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ لبلبہ جب ان کا صحیح طریقے سے فعال نہیں ہوتا، صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ والا جو ٹوٹکا ہے یہ انسان کے لبلبے کو ایکٹیو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شوگر ختم ہو جاتی ہے اور اس کا شوگر لیول جو ہے وہ بیلنس رہنے لگتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا فوراً انسٹنٹ ریلیف کے لیے جو انہوں نے بتایا کہ پیر کے انگوٹھے کا میں ریشہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی کہ کپکپاہٹ پیدا ہو رہی ہے، اس کے لیے ایک پھل آتا ہے، بعض لوگ اس کو پھل میں گنتے ہیں، بعض لوگ اس کو سبزی میں گنتے ہیں، بعض لوگ اس کو جڑی بوٹی میں گنتے ہیں، اس کا نام ہے تمبا۔ وہ تمبا لے لیں آپ، اور اس تمبے کو لے کے اس کا گودا کسی ایک برتن میں جو ہے جمع کر لیں، کسی ایک چیز میں جمع کر لیں جس میں آپ پیر رکھ سکیں۔ پھر اس تمبے کے اوپر پیر رکھیں اور اس پہ اپنے پیر چلانا شروع کریں، آہستہ آہستہ، جیسے پیر رب کرتے ہیں نا ہم اپنے پاؤں، اس طریقے سے۔ تھوڑی سی دیر میں
اس تنبے کی کڑواہٹ آپ کو اپنے حلق میں محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. جب آپ کو اپنے حلق میں محسوس ہونا شروع ہو جائے تو آپ اپنے پیر دھو لیں. انشاءاللہ 3 سے 7 دن یہ عمل کریں, یہ شوگر کو فوراً کنٹرول کرے گا اور انسٹنٹ ریلیف دے دے گا آپ کے شوگر کی وجہ سے ہونے والے مرض میں. تو یہ دونوں ٹوٹکے استعمال کریں, انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے کے اندر اندر آپ کی شوگر بیلنس ہو جائے گی.